سب سے پہلی بات، ختم نبوت کا مطلب کیا ہے؟ انتہائی آسان اور سادہ لفظوں میں یوں کہنا چاہوں گا، اللہ نے انسانیت کی رشد و ہدایت، فوز و فلاح، عروج و ارتقاء، راہبری اور رہنمائی کے لیے جناب آدم صفی اللہ سے جس سلسلہ نبوت کا آغاز فرمایا، کم و بیش 1.25 نفوس قدسیہ سے گزار کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اس سلسلہ نبوت کی تکمیل فرما۔ اس تکمیل نبوت کو ختم نبوت کہتے ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بغیر کسی تعویل اور تخصیص کے اللہ کے آخری نبی ہیں۔ جس طرح اللہ کے بعد کسی بھی ذات کی الوہیت کا تصور قبول کرنا کفر ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی قسم کی نبوت کے تصور کو قبول کرنا بھی کفر ہے۔ سید الفقہاء، امام الائمہ، سراج الامہ، تلمیذ الصحابہ، امام سواد اعظم حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فتوی کفر عائد کرنے میں سب سے محتاط شخصیت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا معاملہ آتا ہے تو حساسیت ملاحظہ کیجیے۔ خلاصۃ الفتاوی اور فصول اعمادی میں لکھا ہے، امام صاحب فرماتے ہیں، اگر کوئی شخص حضور کے بعد دعوی نبوت کرے اور دوسرا اس سے دلیل اور معجزہ طلب کر دے، اس طلب دلیل سے ہی وہ دائرہ اسلام سے نکل جاتا، کیونکہ اس نے دلیل کی طلب سے حضور کے بعد نبوت کا امکان ظاہر کیا ہے۔ اگرچہ متاخرین احناف کہتے ہیں غرض دیکھی جائے گی، اگر غرض مدعی نبوت کو مبہوت کرنے کی ہے، ذلیل و رسوا اور لوگوں کے سامنے لاجواب کرنے کی ہے، پھر یہ حکم جاری نہیں ہوگا۔ لیکن امام صاحب رحمت اللہ علیہ اس قدر حساس واقعہ ہوئے، وہ فرماتے ہیں طلب دلیل سے ہی یہ دائرہ اسلام سے نکل جائے گا۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر جو سلسلہ نبوت کی تکمیل ہوئی، اس تکمیل کو ختم نبوت کہتے ہیں۔ حضور کی تشریف آوری کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، قیامت برپا ہوگی لیکن کسی کو نبوت عطا نہیں ہو سکے۔